علامہ اقبال اور سید امجد علی ریل کے ذریعے پیرس سے روانہ ہوئے اور خلیج عبور کر کے لندن پہنچے تو ریلوے اسٹیشن پر ایک نو مسلم انگریز خالد شیلڈرک نے علامہ اقبال کا خیر مقدم کیا۔ خالد شیلڈرک نے اس موقع پر علامہ کی خدمت میں مشہور برطانوی سیاستدان جان برائٹ کی تقریروں کا مجموعہ پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ کو گول میز کانفرنس کے اہم سیاسی مباحث میں حصہ لینا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ ان تقریروں کو آپ وقت نکال کر ضرور پڑھ لیں۔ سید امجد علی کہتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد علامہ نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا اور رات گئے تک اس میں محو رہے۔ علامہ اس کتاب کے پڑھنے میں اس قدر محو ہوئے کہ وہ بھول گئے کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں، لہٰذا میں 1 گھنٹے بعد انہیں مطالعہ کرتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلی صبح جب میں نے پوچھا کہ آیا وہ رات گئے تک کتاب پڑھتے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تقریباً آدھی رات کو یہ کتاب ختم کی۔ اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ بہت کم کتابیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں شروع سے آخر تک پوری توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ جان برائٹ کی تجویز۔ گول میز کانفرنس کے مباحث میں شرکت کرتے ہوئے اقبال نے جان برائٹ کی تقریر سے خاصی مدد لی۔ اس انگریز کی فراست اور دور بینی کی داد دینا پڑتی ہے، کیونکہ اس نے 1857 کی جنگ آزادی کے 1 سال بعد برطانوی حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ہندوستان کو خالی کرنے سے پہلے اسے کم از کم 5 خود مختار حصوں میں تقسیم کرنے کا اہتمام کرے۔ جان برائٹ نے برطانوی دارالعوام میں 24 جون سن 1857 کو ہندوستان کے متعلق پبلک پالیسی کے موضوع پر جو تقریر کی تھی، اس کا ایک اہم اقتباس یہ ہے: میری تجویز ہے کہ ایک سلطنت ہند اور اس کے گورنر جنرل مقرر کرنے کی بجائے ہم نہ پہلی صورت اختیار کریں نہ دوسری، دونوں سے دستکش ہو جائیں، بلکہ میں یہ تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سلطنت قائم کرنے کے بجائے ہندوستان میں صوبے یا یونٹ قائم کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں کم از کم 5 صوبے یا احاطے قائم کیے جائیں اور ان کی حکومتیں مرتبے اور مالی ذرائع کے اعتبار سے بالکل مساوی ہوں۔ میرے نقطۂ نظر یہ ہے کہ ان یونٹوں کے دارالحکومت کلکتہ، مدراس، بمبئی، آگرہ اور لاہور میں ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہر یونٹ کا محکمہ مالیات، محکمہ وصولی ٹیکس، محکمہ انصاف، پولیس، امور رفاہ عامہ اور محکمہ فوج ایک دوسرے سے علیحدہ ہو، گویا ہر علاقہ ایک بالکل خود مختار اسٹیٹ ہو جس کا ہندوستان کے دوسرے حصوں، صوبوں سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ہر یونٹ کو اس ملک انگلستان کا صرف ایک تابع تسلیم کیا جائے۔ اگر آئندہ کبھی انگلستان کو اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبردار ہونا پڑے تو ہم ایک ملک کے بجائے ان 5 خود مختار یونٹوں سے دستبردار ہوں، جن میں سے ہر علاقہ اپنی آزادی اور اپنی حکومت کو قائم رکھ سکے۔ نیشنل لیگ کی تقریب۔ لندن میں مس فارکو ہرسن نے 1914 میں ایک تنظیم نیشنل لیگ کے نام سے قائم کی تھی، جس کا مقصد جنگ کے دوران برطانیہ کی مدد کرنا تھا۔ جنگ کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کو برطانیہ سے قریب کرنا اور ان کے منصفانہ مطالبات کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا بھی اس کے پیش نظر تھا۔ علامہ اقبال شروع ہی سے اس لیگ کی کوششوں کے محترف تھے۔ نیشنل لیگ کی بانی مس فارکو ہرسن نے گول میز کانفرنس کے موقع پر علامہ اقبال کی لندن میں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 24 نومبر سن 1932 کو ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں متعدد مقتدر برطانوی گول میز کانفرنس کے ہندو اور مسلم مندوبین اور مولانا شوکت علی بھی شامل ہوئے۔ مس فارکو ہرسن نے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اقبال کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا: علامہ اقبال غیر معمولی صفات کے مالک ہیں، وہ اپنی شاعرانہ بصیرت سے مستقبل میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک فلسفی کی دقت نظر اور عمیق فکر سے انسانی مسائل میں مضمر اصولوں اور ایک عملی آدمی کی قوتوں کو دریافت کرتے ہیں۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر وہ گول میز کانفرنس کی رکنیت سے سرفراز ہوئے۔ یہ ایک خاص موقع ہے جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اراکین، متعدد ممالک کے سفراء اور ہمارے بہت سے مشرقی دوست یہاں جمع ہیں تاکہ ان کی عزت افزائی کر سکیں۔ اس تعارف کے بعد لارڈ لیمنگٹن نے اقبال کی علمی کاوشوں اور شعری تخلیقات کی تعریف کی اور ان کی خدمات کو سراہا، جو اقبال نے دنیا بھر کے انسانوں کی بیداری کے سلسلے میں سر انجام دی۔ اس کے بعد انہوں نے رسمی طور پر علامہ اقبال کو حاضرین اجلاس سے خطاب کرنے کی دعوت دی۔
علامہ اقبال نے ایک مختصر مگر جامع تقریر میں متفقہ آئین تیار کرنے کے لیے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کی فضا برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ مسلمانوں کے جائز حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی۔ علامہ اقبال نے اپنی تقریر میں فرمایا، ہم برطانوی حکومت کے تعاون سے ہندوستان کے لیے آئین بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا آئین تیار کرنا چاہیے جس کی ناکامی کا امکان نہ ہو۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جس میں مختلف نسلوں اور زبانوں کے لوگ ہزار سالوں سے اکٹھے بس رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ کانفرنس کے مقاصد کی صحیح طریق سے وضاحت کر دی جائے، تمام فرقوں کا آپس میں اور ملک کے مفاد کے ساتھ گہرا رابطہ ہو۔ باہمی اعتماد بے حد ضروری ہے، اعتماد کرنے سے ہی اتحاد حاصل ہوتا ہے۔ کانفرنس میں خیر سگالی کی فضا موجود ہے، مسلمان باہمت ہیں اور انہوں نے ہمیشہ برطانیہ سے وفاداری اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ مسلمانوں کے جائز مطالبات اور خواہشات کو آخری سمجھوتے میں مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ اس کے بعد 15 دسمبر سن 1932 کو نیشنل لیگ نے کمیٹی روم نمبر 10 میں ایک اجلاس منعقد کیا تاکہ مسلم وفد کے ارکان اور علامہ اقبال سے برطانوی عوام و خواص ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں۔ اس میں غیر ملکی سفیروں کے علاوہ دارالعمرا اور دارالعوام کے ارکان نے بھی شرکت کی۔ اس میں اقبال نے ایک جامع تقریر میں مسلمانوں کے مطالبات کی توضیح کی اور کہا کہ مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ اپنی تہذیب و ثقافت کا تحفظ کرنا اور اپنی روایات کے مطابق شاہراہ تلقی پر گامزن ہونا ہے، لہذا برطانیہ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی اس فطری خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کے مطالبات تسلیم کر لے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، مسلمانان ہند کے مطالبات میں ایک بے حد سادہ اصول کار فرما ہے جو برطانوی عوام کو یقیناً قبول ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی آبادی 7 کروڑ ہے۔ اس آبادی کا نصف حصہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ نصف سے زیادہ حصہ نسبتاً یکجا اور خاص طور پر ان صوبوں میں آباد ہے جو ہندوستان کے وسیع مغربی خطے پر مشتمل ہیں۔ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 57%، سندھ میں 73% اور صوبہ سرحد میں تقریباً 95% ہے۔ واپسی کا پروگرام 29 دسمبر سن 1932 کو آپ نے ایک خط کے ذریعے اپنی واپسی کے پروگرام سے مطلع کرتے ہوئے تحریر کیا۔ اس سے پہلے میں نے جو خطوط اپنے بمبئی پہنچنے کی تاریخ کے متعلق چودھری صاحب یا منشی طاہر دین یا کسی اور کو لکھے ہیں، ان سب کو منسوخ تصور کیجیے۔ پہلے ارادہ یہی تھا، مگر بعد میں دیکھا جہازوں کی روانگی کی موزوں تاریخیں نہ ملیں۔ اس واسطے اب میں ہسپانیہ، جرمنی اور آسٹریا ہوتا ہوا 10 فروری 1933 کو وینس سے بمبئی کے لیے جہاز لوں گا۔ اس جہاز کا نام کانٹے وردی ہے اور یہ بمبئی 22 فروری کی صبح کو پہنچے گا۔ علامہ اقبال لندن سے 30 دسمبر سن 1932 کو روانہ ہوئے اور پیرس میں فرانس کے مشہور فلسفی پروفیسر برگسان سے ملاقات کی۔ برگسان بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور پھر اسے وجع المفاصل کی تکلیف بھی تھی۔ وہ 2 پہیوں کی کرسی کے بغیر حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ نوکر اس کی کرسی کو اس کی خواہش کے مطابق ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ اس بنا پر اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر رکھا تھا، لیکن جب اسے اقبال کے شوق ملاقات کا علم ہوا تو اس نے خاص طور پر ملاقات کے لیے وقت نکالا۔ یہ ملاقات خاصی طویل رہی۔ اس میں برگسان کے نظریہ واقعیت زماں پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ علامہ نے پروفیسر موصوف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، زمانے کو برا مت کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں۔ تو برگسان حیران و ششدر رہ گیا اور بار بار علامہ سے دریافت کرتا رہا کہ کیا یہ قول درست ہے۔ اس ملاقات کے بارے میں اقبال نے سر ولیم روتھن اسٹائن کے نام ایک مکتوب میں لکھا، پیرس میں برگسان سے میری ملاقات ہوئی اور فلسفیانہ مسائل پر بے حد دلچسپ باتیں ہوئیں۔ برگسان نے کہا، بارکلے کے فلسفے کا حاصل یہ ہے، ادراک میں مادہ بتمام و کمال منکشف ہو جاتا ہے، لیکن ذہن میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بارکلے کے فلسفیانہ افکار کی تشریح کا نہایت دلچسپ انداز ہے۔ ہماری گفتگو 2 گھنٹے جاری رہی۔ برگسان بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیمار بھی بہت ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر رکھا ہے، لیکن میری ملاقات کے لیے انہوں نے اظہار کرم خاص طور پر وقت نکالا۔ بدقسمتی البتہ یہ ہوئی کہ جو صاحب برگسان سے ملاقات کے وقت ساتھ تھے اور ہماری باتیں قلم بند کر رہے تھے،
بعد میں اپنا لکھا ہوا خود بھی نہ پڑھ سکے۔